عارف امید بھٹی صاحب، میرے پاس ابھی بھی بہت سارے ایسے سارٹس ہیں حکومتی ترجمانوں اور وزیروں کے جو میں آپ کو سنوا سکتا ہوں، جو یہ کہتے ہیں ہر جلسے کے بعد اپوزیشن کے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ کیا تھا، جو اتنی دفعہ حکومت میں رہے تھے، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھٹی صاحب کہ وہ جیسے بھی ہیں بھائی، آپ کیسے ہیں؟ آپ کو اب 2 سال حکومت میں بیٹھ کے مل گئے، آپ نے کیا پرفارمنس دی ہے؟ پہلے بھی میں ایک دفعہ بھٹی صاحب اسی پروگرام میں یہ ذکر کر چکا ہوں کہ یہ جو سوال ہے کہ اپوزیشن سے عمران خان کو کتنا خطرہ ہے، اور اپوزیشن بھی وہ جو بار بار حکومت میں پہلے آ چکی ہے اور آزمائے ہوئے لوگ ہیں، تو کیا اس اپوزیشن سے عمران خان کو خطرہ ہے، یا عمران خان کو خطرہ خود اپنی کارکردگی اور پرفارمنس سے ہے؟ عارف امید بھٹی صاحب۔ احتشام، میں آپ کو پورے یقین سے ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، عمران خان کو اپوزیشن سے 1% بھی خطرہ نہیں، 1% بھی۔ وجہ ہے اپوزیشن خود ایک پیج پر نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کا الگ ایجنڈا ہے، وہ 11 جماعتیں ہیں، نون لیگ کا الگ ایجنڈا ہے، مولانا فضل الرحمان کا الگ ہے، نہ ان کا راستہ ایک ہے نہ ایک منزل ہے۔ وہ اپنے لوٹے ہوئے دولت کو بچانا چاہ رہی ہے۔ ہاں، جو آپ نے سب سے کام کی بات کی، جتنا بڑا خطرہ عمران خان خود ہے اور ان کی ٹیم ہے، وہ اپنے ساتھ ایک اور ادارے کو بھی بدنام کروا رہے ہیں۔ اللہ کا واسطہ یہ بڑے ہو جائے، اللہ کا واسطہ بڑے ہو جائے۔ ان کی نہلوں کی ٹیم کہتے ہیں، بار بار کہتے ہیں پرانی حکومتیں کرپشن تھی۔ میں چیلنج کرتا ہوں، اب زیادہ کرپشن ہو رہی ہے۔ میرے سامنے عمران خان صاحب آ جائے، ایک ادارہ بتا دے جس کو انہوں نے 1% بہتری کی ہو، کوئی ایک ادارہ۔ بھٹی صاحب، اب زیادہ کرپشن ہو رہی ہے، آپ تعلیم لے لیں، آپ صحت لے لیں، زیادہ ہو رہی ہے، اوپر ہو رہی ہے، اور اس کو مائنڈ بھی کوئی نہیں کرتا۔ خدا کے واسطے یہ ٹوپی ڈرامہ بند کر دیں کہ یہ وہ کرپشن لوٹ کے کھا گئے۔ بھائی، آپ کوئی ایک ادارہ مجھے بتائے نا کہ جو آپ نے ٹھیک کیا ہو۔ سٹیل مل آپ نے فائدے میں لے آئے، ریلوے فائدے میں لے آئے، پی آئی اے فائدے میں لے آئے، ریونیو بہتر ہو گیا، پٹواری کا ڈسا تو 10 سالیں جا رہا ہے، رشوت پہلے سے زیادہ بازار گرم ہے، ریٹ زیادہ ہو گیا، لوگوں کی انکم نہیں ہے۔ آپ اپنی کارکردگی زیرو در زیرو کر رہے ہو۔ وہ ترجمان رکھے ہوئے ہیں جنہیں سیاست کی ABC نہیں آتی، جنہیں محلے میں نائی وہ سبزی ادار نہیں دیتا، وہ 2 گھنٹے ہمیں انہیں لائیو دکھانا پڑتا ہے، ہماری گردن پہ انگوٹھا رکھتے جاتے ہو بار بار۔ اور بھائی، اپنی کارکردگی بہتر کرو، آگے ہو۔ تم بتاؤ، 2.5 سالوں میں آپ نے، محترم وزیر اعظم صاحب، جب بل جلایا تھا تو اس وقت کتنے کا یونٹ تھا اور آج کتنے کا ہے؟ جب آپ آئے تھے آٹا کتنے کا تھا اور بجلی کتنے کا تھی، سوئی گیس کتنے کی تھی، آلو کتنے روپے کلو تھا، اور لوگوں کی روزگار کتنے کی تھی؟ 90% بزنس مین کنگال ہو گئے۔ آپ خود کندنے نا، آپ کسے جائی نہ تے گل کرنو رہی نہ، ان کا یہ حساب ہے۔ آپ ان کے لوگوں کو جانتے ہیں۔ یہ جو تقریریں ہمیں دکھانی پڑتی ہے، اللہ کی قسم خود شرم آتی ہے، یار یہ کیا بات کر رہے ہیں۔ وہ انہیں سمجھ نہیں، آپ کا بھٹی صاحب اب ایک بات کا جواب دیں مجھے، یار خدا کا واسطہ ہے۔ بھٹی صاحب یہ بتائیں، یہ جو ترجمانوں کے حوالے سے اور ٹیم کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے، اگر مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کی ریپریزنٹیشن ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے، ارشاد بھٹی صاحب کو ہوتا ہے، جین صاحب کو ہوتا ہے، تو خان صاحب کو کیوں محسوس نہیں ہوتا؟ کیا وجہ ہے آپ کے خیال میں؟ اس کی بدقسمتی یہ ہے، جب آپ کے لیڈر کا یہ ویژن ہو کہ جو اپوزیشن کو زیادہ گالیاں دے گا وہ میرے زیادہ قریب آئے گا، اس کے لیے میں تالیاں بجاؤں گا۔ یہی مریم نواز کا نیریٹو تھا جب مریم نواز کے والد پرائم منسٹر تھے اور وہ طلال چودھری اور دانیال عزیز کو بدتمیزی کرنے پر منسٹری ملی تھی۔ اور اس حکومت میں بھی بدقسمتی ہے، انہوں کا سوشل میڈیا ایکٹیو ہو جائے گا، ارشاد بھٹی صاحب جیسے صاحب علم، یہ کاش یہ فوکس عوام کو ان کے حقوق دینے پہ لگا دیتے، تعلیم بہتر کرنے پہ لگا دیتے، صحت دے دیتے، مہنگائی، یہ جو ٹائیگر فورس رکھی ہے، اللہ کا واسطہ رینجر کے خلاف یہ فورس بنائی ہے۔ اب آپ مسلم لیگ نون کے کوئی آپ کی دکان ہے، ادھر جائے گا، جھگڑا ہوگا نا۔ اوہ آپ کیا کر رہے ہو خدا کے واسطے؟ آپ جو وعدے کر کے آئے تھے، مدینے کی ریاست کہنا چھوڑ دیں، یہ اللہ کا واسطہ ہے، مدینے کی شان بڑی ہے، ہم ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ آپ کے بندے جو مدینے کی ریاست کہتے ہیں، میں بتاؤں کس حال میں ہوتے ہیں، اور مجھے پتا ہے وہ کس حال میں ہوتے ہیں، ان کے کپ میں کیا ہوتا ہے۔ لیکن خدا را اپنی کارکردگی بہتر کریں، اب اس ملک کا سوچیں، ورنہ جس ملک کھائی کی طرف لے جا رہے ہیں نا، ہمارے میاں نواز شریف جو مجھے بدقسمتی ہے، کیوں جانے دیا انہوں نے؟ اسے احتشام نے نہیں جانے دیا، نواز شریف صاحب کو میں نے نہیں جانے دیا، انہوں نے جانے دیا۔ اس نے جا کے وہی زہر گھولا، امریکن لابیسٹ ہائر کیے اور
زبیر صاحب ایک خفیہ ویڈیو بھیج چکے ہیں جو نواز شریف کسی وقت بھی چلائے گا, جو ان کی بعض اداروں سے کہتے تھے میری 40 سال کی دوستی ہے. اب یہ حکومت بھی تو کچھ ہوش کے ناخن رہے نا یار, کوئی کارکردگی بہتر آنے والے دنوں میں آپ کہہ رہے ہیں گالیاں دینے کے, آپ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں شو گارنٹی دے رہا ہوں. اچھا, زبیر احمد نے نواز شریف صاحب کو ایک بم شل بھیج دیا, وہ چلاتے یا نہیں چلاتے یہ مجھے نہیں پتا, لیکن انہیں پتہ ہی نہیں اندازہ جنہوں نے زبیر صاحب سے ڈیل کی ہے وہ کون سی چیزیں ایک دو ریکارڈ اس ویڈیو کا تعلق میاں نواز شریف صاحب کے کیسز سے ہے. بٹی صاحب, اس ویڈیو کا تعلق میاں نواز شریف کے کیسز سے ہے, جیسے پہلے ایک جج ارشد ملک صاحب کی ویڈیو آ گئی تھی منظر پہ, اس سے زیادہ ہے, بعض اہم اداروں میں ہے. نواز شریف پچھلے 10 دن سے 2 دفعہ پریس کانفرنس کا ذہن بنا چکے ہیں جس میں انہوں نے بعض اداروں کو ٹارگٹ کرنا تھا ویڈیو, وہ پھر رک رہے ہیں. اب رکتے کب تک ہے مجھے نہیں پتا, لیکن میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں اب ہمارے اداروں کو بھی تھوڑا سا میر جعفروں میں اور سادے بندوں میں فرق پرتا کر لینا چاہیے. اب ان سے این آر او دینے کی ڈیل ہونی نہیں چاہیے. انہیں کہیں بھائی ٹھیک ہے قانونی تو ہے, عدالتوں میں جائیں, بری ہو کے باعزت آ جائیں, 100 دفعہ آ جائیں, کیوں ان کے ساتھ بار بار بارگیننگ کرتے ہیں, کیوں سودے بازی کرتے ہیں. جو آپ نے کہا یہ صحیح کہا ہے, اس کے پہلے جب شہباز صاحب کے پاس گئے تھے جان کے ویڈیو کیمرے بند کروائے گئے, وہ یہ کون بند کروا سکتا ہے؟ احتشام کرا سکتا ہے, میں کروا سکتا ہوں, ارشاد بھٹی صاحب کرا سکتے ہیں, چلو جنرل صاحب تو کرا سکتے ہیں, ہم تینوں تو کم سے کم نہیں کرا سکتے.